حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین اسلام اور دینی و ایمانی ماں اور بہنوں، ہمارے مخلص دوست مولانا حبیب الرحمن صاحب تربیتی کورس کا جو سلسلہ چلا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ ہماری ملت کی مائیں اور بہنیں شادی سے پہلے اچھی طریقے سے تربیت پا کر اپنی شادی کے بعد والی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں تیار ہو کر داخل ہوں، انٹری لوں، تو اس کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو سکے اور اچھی سے اچھی ازدواجی زندگی گزر سکے۔ شادی کے بعد والی زندگی کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت ماں بھی بنتی ہے، تو ماں ہونے کی حیثیت سے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی ایک ماں کو اس سلسلے میں تعلیمات اور ہدایات سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہتر کردار ادا کر سکے اور بہترین سے بہترین انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکے۔ ہم بات سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں معزز خواتین اسلام کہ اسلام میں ماں کا بہت بڑا اونچا مقام بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اشارات دیے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ وہنًا علی وہن، یعنی ماں جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں باپ سے زیادہ مشقت اٹھاتی ہے، اسی وجہ سے ماں کا مقام زیادہ بتلایا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا، جیسے مشہور ہے ایک صحابی رسول نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میں اگر ماں باپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہوں تو میرے اس حسن اخلاق کے، حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ فرمایا کا، تمہاری ماں، یعنی تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو کا، تمہارے باپ تمہارے حسن اخلاق کے اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ماں باپ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کا جو حق ہے وہ حقوق العباد میں اعظم حقوق مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حق ہے حقوق العباد میں، پھر ماں باپ کے اندر بھی ماں زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کی، ماں زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد باپ کا مقام ہے۔ اسی لیے عورت کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی اگر کوئی ماں کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے عورت کو سب سے پہلے اپنی شخصیت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا مقام ہے، کتنا بلند مقام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز فرمایا ہے۔ اب دوسری بات، ذرا معزز خواتین سے میری گزارش ہے کہ میری گفتگو کو تھوڑا سا توجہ سے سنیے اور ترتیب وار میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پوری ترتیب کے ساتھ آپ ذہن بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلا مرحلہ میری گفتگو کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ اصول ہے اور شریعت کے اندر بھی یہ مانا گیا اصول کہ جس کی جتنا بڑا مقام، رتبہ جتنا بلند ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی اس کی اتنی بھاری ہوتی ہیں۔ یہ صرف ماں ہونے کی حیثیت سے مفت میں ملا ہوا اعزاز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ ماں کو جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑتا ہے۔
ایک ماں جب جو ہے قربانیاں دیتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتی ہے، تو پھر قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو مقام عورت کو دیا گیا وہ پھر مقام اس کو ملتا ہے۔ اس لیے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام پر پہنچنے کے لیے، یا اس مقام کو اپنے حق میں لینے کے لیے عورت کو ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا ضروری ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک اولاد کی تربیت میں، ماں باپ کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ میاں بیوی جیسے دونوں زندگی کی ایک گاڑی ہے، دونوں کے پہیوں کے مجموعے کا نام ہے زندگی کی سواری۔ پھر اس میں بھی سب سے زیادہ اہم سواری جو ہے وہ ماں ہے۔ ماں اور باپ دونوں ضروری ہے اولاد کی تربیت میں، پھر دونوں میں بھی خاص طور پر ماں کی زیادہ اہمیت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ دن بھر میں زیادہ تر اپنے اوقات باہر گزارتا ہے، لیکن بچے کے ساتھ سب سے زیادہ رہنے کا جو موقع ملتا ہے وہ ماں کے ساتھ رہنے کا موقع زیادہ ملتا ہے بچے کو، اس لیے ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ پھر یہ کہ ماں اور باپ دونوں کو اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینا چاہیے، لیکن دیکھیے صرف باپ اکیلا کوشش کرتا ہے، ماں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اولاد کو بنانے میں، سنوارنے میں، تربیت کرنے میں، تعلیم سے آراستہ کرنے میں، تو پھر وہ بچہ خاطر خواہ تربیت سے بہرہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ماں کی کوشش ہوتی ہے اولاد کی تربیت میں، تو پھر وہ بچہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اولاد کی تربیت میں ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیت۔ ہر عمل کے اندر نیت کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اس کا عمل ویسی ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر جو ہے عمل بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، لیکن نیت خراب ہوتی ہے تو خراب نیت کی وجہ سے اچھا عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھے کام کو اچھی نیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یہاں پر نیت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ماں کو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتی ہوں، میں اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بناؤں، یہ نیت ہونا چاہیے۔ یہاں سوچنا چاہیے بہت ساری ماؤں سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اولاد کی تربیت میں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے، کسی سے بھی پوچھو بھائی تم اولاد کی اچھی تربیت کیوں کر رہے ہیں؟ بولے کہ بچہ بڑا ہو کے اچھا کمانے دھمانے کے قابل ہونا۔ ہم پڑھا رہے لکھا رہے ہیں اس لیے کہ بچہ پڑھ لکھ کے اچھا بنے، بہترین سے بہترین اس کو جو ہے نوکری ملے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ وہ ہنرمند ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی صلاحیت اس کے اندر ہو جائے، ماں کا کہا مان سکے، ماں کی عزت کرے، ماں کی خدمت کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بدنیتی والی چیزیں ہیں، نہیں یہ غلط بات ہے، ایسی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ نیت ماں کے اندر اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو ایک اچھا مسلمان بناؤں، میں اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار بناؤں گی۔ اب دیکھیے عورت جب یہ نیت کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار بناؤں گی، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رسول کے احکام کے اندر ماں کے ساتھ حسن سلوک بھی شامل ہے۔ تب اسی صورت میں اگر ہم بچے کو اللہ اور رسول کے احکام کا فرما بردار بنائیں گے تو انہیں بہت سے جہاں دین کے اللہ اور رسول کے اور بھی احکام کو اپنائیں گا تو انہیں جو ہے ماں باپ کی بھی اطاعت و فرما برداری کریں گا۔ اگر آپ بچے کی تربیت میں صرف یہ نیت کرتے ہیں کہ بچہ میری ماننے والا بن جانا، تو آپ کی تو مانیں گا مگر اللہ رسول کی نہیں مانیں گا، اور آپ کی بھی زیادہ دیر تک ماننا ضروری نہیں ہے، تھوڑے دن مانیں گا، اس کے بعد نہیں سمجھ میں آیا، یا شادی کے بعد اس کی بیوی جو ہے آپ کے حساب کی نہیں ملی تو انہیں آپ کو سائڈ میں رکھ دے کے بیوی کے ساتھ نکل جاتا۔ اس لیے نیت یہ کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اور ان کو تعلیم و تربیت سے، ان کو حسن اخلاق سے، اچھی صفات سے، اچھے عادات سے آراستہ اس لیے کرنا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار بن جائے۔ یہ ضمناً حاصل ہونے والی خوشی ہے کہ جو بچہ ماں کی تربیت کے بعد اللہ اور رسول کے احکام کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا تو وہ ہمارا مطیع و فرما بردار تو خود ہوگا ہی ہوگا، لیکن اپنے مطیع و فرما بردار بنائیں گے تو انہیں اللہ رسول کے جو ہے فرما بردار نہیں بنے گا، تو آپ کا بھی بننا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام
اپنے دل کے اندر اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے نیت کا درست کرنا ہے، اور نیت کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اللہ رسول کے احکام کا فرمانبردار بن جائے، سب سے پہلی بات ہے۔ اب دیکھیے دوسری چیز ماں کی تربیت کے سلسلے میں موجودہ زمانے میں اس کی بعض خاص بڑی اہمیت ہے۔ میں نے اس موضوع کو ترتیب دیتے ہوئے اس بات کی کوشش کی ہے کہ موجودہ زمانے میں خاص طور پر ماؤں سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کو سمجھ میں آئے، اور سمجھ میں آنے کے بعد وہ اپنی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا باز رکھیں۔ اس کے مقابلے میں ہم کو اسلامی تعلیمات اور ہدایت کیا ملتی ہیں، اس کے مطابق ہم جو ہے تربیت کو اچھی سے اچھی کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام اچھی نیت کے بعد کہ بچوں کو وقت دینا ہے۔ اس وقت ماں باپ بہت سارے بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں، یا تو نوکری میں اتنا زیادہ ٹائم نکل جا رہا ہے کہ بچوں کو صحیح خاطر خواہ ٹائم نہیں دے سک رہے ہیں، یا اور دوسرے غیر ضروری مشاغل ایسے لگا دیے ہیں کہ ان غیر ضروری مشاغل کی وجہ سے بچوں کو ٹائم نہیں دے سک رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے ماں باپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے بچوں کو جو ہے نوکرانی کے حوالے کر دیتے تھے، خادماؤں کے حوالے کر دیتے تھے، اناؤں کے حوالے کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے ماں باپ کے تعلق سے جو ماں باپ کی عظمت محبت پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتی۔ مگر موجودہ زمانے میں اپنے بچوں کو نوکرانیوں کے اور جو ہے خادماؤں کے اور اناؤں کے حوالے تو نہیں کر رہے ہیں، البتہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ لوہے کے ڈبے کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ لوہے کا ڈبہ بولو تو فون، بس بچے کو فون میں لگا دیے ادھر یا پھر اپن فون میں لگے ہوئے ہیں، فون میں غیر ضروری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دوسرا ضروری اہم کام یہ ہے کہ بچے کو وقت دینا چاہیے۔ اگر بچے کو وقت دیں گے تو پھر بچے کا وقت جب آپ کے ساتھ گزرے گا تو انہیں آپ کی شخصیت کو سمجھے گا، اس کی وجہ سے ماں کو سمجھنے کا موقع ملے گا، بچہ آپ کو سمجھے گا، آپ بچے کو سمجھ سکیں گے۔ اس لیے دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بچے کی تربیت کے سلسلے میں ماں جو ہے بچے کو وقت دیں گے تو پھر بچے کی تربیت اچھی کر سکیں گے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات دیکھیے، بچوں کو جو ہے وہ محبت دینا۔ بچے محبت کے دیوانے ہوتے ہیں۔ بچوں کو محبت جتنی زیادہ ہم محبت دیں گے اتنے ہی زیادہ بچے جو ہیں ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہم جتنا بچوں سے محبت کریں گے اتنا ہی زیادہ بچے جو ہیں ماں سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس لیے دوسرا کام کیا ہے؟ ماں کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو محبت دینا، اور تربیت کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ماں محبت کے بغیر بچے کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے پہلی بات کیا ہوئی؟ نیت اچھی رکھنا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو ٹائم دینا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے کو محبت دینا، بچوں سے نفرت نہیں کرنا، بچوں سے چڑنا نہیں، اور جو ہے بچوں سے بات بلا ضرورت کے غصہ نہیں کرنا، بلکہ بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی دیہات کے تعلق رکھنے والے تھے، اور دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تھوڑا سا مزاج کے اعتبار سے سختی ہوتی ہے شہر والوں کے مقابلے میں۔ خود قرآن کا بیان ہے۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام آتا ہے روایت میں حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اپنے گود میں لے کر ان کے ساتھ محبت اور لاڑ و پیار کا معاملہ کیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں کو محبت کرتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ محبت ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ بچوں کے ساتھ بوس و کنار کا معاملہ کیا جائے اور ان سے اظہار محبت کیا جائے، یہ دل کے اندر پائی جانے والی نرمی کا نتیجہ ہے۔ تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میرے 10-11 بچے ہیں، ان 10-11 بچوں میں سے کسی بچے کے ساتھ میں ایسا بوس و کنار کا معاملہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ اگر نرمی مہربانی کو نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے تیسری چیز ہے، ماں جو ہے وہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ بچوں کو محبت دینا۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارا عمل بچوں کے سامنے صحیح ہونا چاہیے۔
لڑائی جھگڑا خاص طور پر بچوں کے سامنے نہ ہو، زبان ہماری خراب نہ ہو، ہمارا عمل اور کردار بچوں کے سامنے غلط نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کی نفسیات ہے، یہ ان کی اپنی سائیکالوجی ہے بچوں کی، کہ وہ کیچ جلدی کرتے ہیں، کیچ کرنے کی صلاحیت بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ بچوں کے سامنے ماں کا اچھا عمل ہوتا ہے تو پھر بچے اس عمل کو لیتے ہیں، اور بچوں کے سامنے جب ماں کا غلط عمل ہوتا ہے تو پھر بچے بھی اس غلط عمل کو لے لیتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر یہ بات تربیت کے راستے میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ جھگڑنا نہیں۔ اگر شوہر کی کسی بات پر ناراضگی ہو یا غصہ آئے تو فوری بچوں کی موجودگی میں شوہر کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کے سامنے شوہر کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت برداشت کر لیجئے۔ بعد میں جب بچے چلے جائیں، بچے نہ ہوں، آپ ہوں، آپ کے شوہر ہوں، تو اس صورت میں جو بھی ہیں آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے، غصے کا اظہار حدود میں رہتے ہوئے، لیکن بچوں کے سامنے ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے بہت خراب اثر پڑتا ہے، بچوں کے اندر بھی لڑنے کا مزاج بنتا ہے، تو اسی لیے بچوں کے سامنے لڑنا نہیں، ماں ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ بچوں کے سامنے زبان بہت صاف استعمال کرنا، خراب زبان نہیں استعمال کرنا، گندی زبان نہیں، گالی گلوچ نہیں، جھوٹ نہیں۔ جو ماں بچوں کے سامنے گالی گلوچ کرتی ہے وہ بچے بھی بچپن سے ہی گالی دینے کے عادی بنتے ہیں۔ جو ماں بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے تو بچے جو ہے بچپن سے ماں باپ سے جھوٹ سیکھتے ہیں ماں سے۔ مشہور ہے کہ بچپن کا لیا ہوا بچپن تک رہتا کہتے دماغ میں، بچپن کا لیا ہوا بچپن تک رہتا۔ جب بچوں کو بچپن میں اچھی چیز ملیں گی تو بچپن کیا اس سے زیادہ بھی بچے اچھائی پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے چوتھی چیز کیا ہے کہ ماں کا کردار، اس کی زبان، اس کا عمل بچوں کے سامنے اچھا ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں خاص طور پر عورت ہونے کی حیثیت سے ایک اور ایکسٹرا چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ زبان اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ، کردار اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ لباس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جو بچی اور جو بچہ بچپن سے ماں کو غیر مناسب لباس میں دیکھتے ہیں، عریاں لباس میں دیکھتے ہیں، غیر اسلامی لباس میں دیکھتے ہیں، تو پھر بچے وہی لباس کو سیکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد۔ ارے نہیں، ہماری امی ایسی پہنتے تھے اور جو ہے اس لیے ہم بھی ایسی پہن رہے ہیں، تو اس لیے لباس بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اسلامی لباس ہونا، ساتر لباس ہونا، پھر جسم کو اچھی طریقے سے ڈھانکنے والا لباس ہونا، تو پھر بچے بھی جو ہے بچپن سے ہی یہی سیکھیں گے۔ ورنہ تو آج کل تو انڈیا میں خاص طور پر جو ہے وہ حجاب کا بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ تو خیر، اس لیے یہ پانچویں چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کردار بچوں کے سامنے صحیح ہونا، بد کرداری سے اپنے آپ کو بچانا، غصہ بے وجہ غصہ کا اظہار نہیں ہونا، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا، بد زبانی نہیں ہونا، بد کلامی نہیں ہونا، اور جو ہے بے حجابی نہیں ہونا، لباس اچھا رہنا چاہیے اپنا۔ یہ پانچویں چیز ہو گئی۔ چھٹی چیز، بلکہ چار چیزیں ہو گئی، پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ بچے پر ہر وقت نظر رکھنا چاہیے کہ بچے کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، غلط بات تو بچوں کی زبان سے نہیں ادا ہو رہی، غلط کردار تو نہیں اپنا رہے ہیں بچے، اور اگر کوئی غلط بات بچوں کے سامنے آئے تو محبت کے ساتھ اچھے انداز میں بچے کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ مشہور ہے کتابوں میں کہ علامہ اقبال بہت چھوٹے تھے ابھی، تو ایک فقیر گھر پہ آیا بھیک مانگنے کے لیے، تو علامہ اقبال نے اس کو جھڑک کر غصہ کر کے بھگا دیا۔ ان کے والد دور سے منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے علامہ اقبال کو اپنے بیٹے کو بلا کے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا ایسا مت کرو، فقیروں کو جھڑکنے سے اللہ نے ہمارے نبی کو منع کیا ہے، کسی غریب اور فقیر کا دل دکھانے سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے والد نے بچپن سے سمجھایا ان کو۔ اس کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی اور بچے کو روتے ہوئے سمجھایا کہ بیٹے اس طرح سے کر کر تم مجھ کو قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ اللہ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ ہم نے تم کو اقبال کی شکل میں گوشت کا لوتھڑا دیا تھا، تم نے اس کو انسان نہیں بنایا،
ماں کی تربیت گوشت کے لوتھڑے کو انسان بناتی ہے. ماں کی تربیت جو ہے ایک گوشت کے لوتھڑے کو انسان بناتی ہے. آپ دیکھیے رسے سے پڑا ہوا پتھر بے ڈھنگا ہوتا ہے جب کسی فنکار کی فن کی اور اس کی صلاحیتوں کا اظہار اس پر نہیں ہوتا ہے. راستے سے جانے والوں کے لیے رکاوٹ اور تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن کسی فنکار کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اس کو وہاں سے لا کر اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اس کو تراشتا ہے، تو پھر جو پتھر راستے میں دوسروں کے لیے رکاوٹ اور تکلیف کا باعث بنا ہوا تھا، آج ایک فنکار کی فن کی صلاحیتوں کا اس پر اظہار ہونے کی وجہ سے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. بے قیمت پتھر اب جو ہے قیمتی بن جاتا ہے. لوگ اس کو پیسے دے کر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جب ایک پتھر پر ایک فنکار کی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے، اس کی قسمت بدلتی ہے، تو پھر ایک انسان پر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس پر ایک ماں کی محبت اور ماں کی تربیت اس پر ہوتی ہے، ماں کی محنت ہوتی ہے اس پر تعلیم و تربیت اور کردار سازی کے سلسلے میں، تو پھر وہ کتنا قیمتی نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ماں کی تربیت کے بغیر اولاد ایک بے شرم کے درخت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور کانٹیوں کے درد سے زیادہ حیثیت نہیں رہتی جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. لیکن جب ماں کی اس پر محنت ہوتی ہے تو پھر وہ ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے. ماں کی محنت جب کسی بچے پر ہوتی ہے ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے کہ جس کے پھل سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے سائے میں بھی ٹھنڈی چھاؤں لیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کردار کے ایسے پھول اگتے ہیں کہ جس کی خوشبوؤں سے پورا گھرانہ، پورا خاندان، پورا معاشرہ معطر ہوتا ہے. اس لیے یہاں 5ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے ماں ہونے کی حیثیت سے کہ بچے کی تربیت کے واسطے بچے کی شخصیت پر نظر رکھنا، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. یہ جب سے فون آ گئے، فونوں سے پہلے ٹی ویاں تھے، بس گندے چیزیں جو ہے لگا دیتے ہیں فونوں پہ. وہاں ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب ایک ساتھ گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر جب خود بچوں کے ساتھ گندے مناظر کے دیکھنے میں شریک ہو تو پھر وہ کیا بچوں کو روک سکیں گے. اس لیے یہاں ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ کیا کہ اپنے کردار پر بھی کنٹرول رکھنا ضروری ہے. ہم تو بچوں کے سامنے اپنے کردار پر کنٹرول نہیں کر رہے، مگر بچے کو بول رہے ہیں کہ تو صحیح بن، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم گندے مناظر دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو بولیں گے تو گندے مناظر مت دیکھیں، کیسے ممکن ہے. ہم جو ہے اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، بچوں کو بول رہے ہیں کہ تم صحیح زبان استعمال کرو، یہ کیسے ممکن ہے. ہم جو ہے خود بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے پردے میں رہو، یہ کیسے ممکن ہے. تو اس لیے تربیت کی دنیا میں یہ 5ویں چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کی شخصیت پر نظر رکھنا. اس کے بعد اب دیکھیے 6ٹھی چیز ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں قصہ گوئی کی بڑی اہمیت ہے. بچے خاص طور پر چھوٹے جب ہوتے ہیں تو قصوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں. قصے کہانیاں، اچھی قصے کہانیاں جو کیا بولنا چاہیے کہ پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہیں، صحیح ہیں، مستند ہیں، ایسے اچھے بامقصد واقعات کے ذریعے سے بچوں کا ذہن بنانا، برین واش کرنے میں، ذہن سازی میں، ذہن بنانے میں قصے کا بڑا دخل ہوتا ہے. اب قصے کے واسطے ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے کیسے بہترین واقعات ہیں. اس کے بعد پھر حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کے کیا شاندار واقعات ہیں. اور اس کے بعد پھر اولیاء اللہ، بزرگان دین کے سچے مستند واقعات، بہترین قصوں کے ذریعے سے بھی ذہن بنتا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے سونے سے پہلے مائیں جو ہے بچوں کو روزانہ پیغمبروں کے قصے سناتی تھیں. اس کے نتیجے میں بچوں میں ایک طلب پیدا ہوتی تھی کہ بھئی آج اپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں تک سنے تھے، اس کے بعد کا قصہ اپنے کو کل سننا ہے. شوق سے بولتے تھے ماں کو کہ ہمیں قصہ سناؤ. نانی دادیاں جو ہے وہ قصے کہانیاں سناتے تھے. صحیح قصے سنانا، یہ ادھر ادھر کے بیکار قصے نہیں. بی بی سگٹ کی کہانی سنا دے رہے ہیں، 16 سیدوں کی کہانی سنا دے رہے ہیں، سب بکواس قسم کی چیزیں، اس سے بچنا چاہیے.
اس میں کوئی فائدہ نہیں، خالی ٹائم پاس ہے۔ لیکن پیغمبران کرام کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات خود احادیث میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث شریفہ میں ایسے بہت سارے واقعات مروی ہیں کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کے لیے اور اپنی امت اور صحابہ کرام کی تربیت اور ان کی ذہن سازی کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات بھی آپ نے سنائے ہیں، بے شمار واقعات۔ وقت نہیں ہے اس وقت میں اس میں سے کچھ بول سکوں، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، بچوں کو اچھے اچھے قصے سنا کے ان کا ذہن بناتے رہنا۔ چنانچہ اس وقت ایک مشورے کے طور پر میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کے واقعات میں خاص طور پر عورتوں کے لیے سادی سیدھی زبان میں ہمارے حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن ہے حضرت احمد اللہ تسنیم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اردو زبان میں قصص الانبیاء وغیرہ کے نام سے چھوٹے سادی سیدھی زبان میں اچھے قصے لکھے ہیں پیغمبروں کے۔ اور پھر جو سیرت کی کتابیں ہمارے رسول مشہور ہے، آپ کو کہیں بھی بازار میں مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس میں سے تھوڑا پڑھ کے بچوں کو سناتے رہنا چاہیے۔ قصوں سے ذہن بنتا ہے، پاکیزہ شخصیات کے پاکیزہ واقعات سننے سے ذہن میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ جن کی شخصیتیں پاک ہیں، جن کا کردار اعلیٰ ہے، ان اعلیٰ کردار شخصیات کے واقعات سننے سے بھی کردار میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے قصے بچوں کو سناتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھیے آپ، بچوں کو بچپن سے جو ہے مجاہدوں کے قصے سناتے تھے، جہاد کی ترغیب دیتے تھے۔ انہی قصوں کا نتیجہ ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نکلتے تو چھوٹے بچے جن کی عمریں ابھی جہاد میں نکلنے کی نہیں ہوتی، مگر ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے کہ صاحب ہم جہاد میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ غزوہ بدر کے اندر ابو جہل، جس کو ہمارے نبی نے فرعون هذه الامہ کہا، میری امت کا فرعون، کون مارے اس کو؟ 2 چھوٹے بچے مارے، چھوٹے بچے۔ کیسے ان بچوں کا ذہن بنا؟ ماں نے خاص طور پر ان بچوں کا جہاد کے لیے ذہن بنایا ان کا۔ تو اس لیے اچھے پاکیزہ واقعات کے ذریعے سے بچوں کا ذہن بنانا، اسلامی ذہن بنانا۔ آگے حالات بہت خراب آنے والے ہیں، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے بچوں کا ذہن بنانا، اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے واسطے تیار رہنا ہے، یہ ذہن بنانا ہے۔ مال کی، حتیٰ کہ جان کی اور خون کے آخری قطرے کی بھی اگر ضرورت پڑ جائے اسلام کے لیے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ پاکیزہ جذبات بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب وہ چھوڑ دیے سوتے خود بس ادھر ادھر کے پروگرامہ دیکھ رہے ہیں اور جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور مختلف قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو سب بے حیائی پر مشتمل ہے۔ یہ سب بچوں کا کردار خراب ہوتا ہے خراب واقعات کے ذریعے۔ اس لیے اچھے واقعات کے ذریعے سے بچوں کا ذہن بنائیے۔ یہ 6واں پوائنٹ ہے جو اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب دیکھیے، اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے گھر کے ماحول کو اچھا بنا کے رکھنا ہے۔ یہ 7واں پوائنٹ ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا کر رکھنا ہے، کیونکہ بچہ اسکول میں جو رہتا ہے وہ تھوڑا بہت گزارتا، زیادہ وقت بچے کا گھر میں گزرتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول صحیح رہے گا تو پھر بچے کی کردار سازی میں، بچے کی تربیت میں، بچے کی تعلیم کے سلسلے میں گھر کا اچھا ماحول بھی بڑا مددگار اور معاون بن سکتا ہے۔ اور خاص طور پر انگریزی تعلیم اور انگریزی اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی جو مائیں ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ کام موجودہ زمانے میں بہت اہم اور ضرورت والا ہے کہ گھر کے ماحول کو صحیح رکھے گا، کیونکہ اس وقت آئے دن جو سلیبس خطرناک ہوتے چلے جا رہا ہے، نصاب کے ذریعے سے بچوں کے ذہن کے اندر بے حیائی پلائی جا رہی ہے، ان کے کردار کو بگاڑا جا رہا ہے، بت پرستی ان کے ذہنوں کے اندر پالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر آپ گھر کا اندر اچھا ماحول رکھیں گے تو اسکول اور ایجوکیشن سے جو انہیں غلط کردار لے کے آ رہا ہے، اس کی تلافی گھر کے اچھے ماحول کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول اچھا بنا کے رکھنا ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور قبرستان نہ بناؤ کا مطلب ہے کہ قبرستان میں کیا ہے، خالی سونا ہے، بس کچھ کرنا نہیں ہے، عمل نہیں ہوتا، قبرستان کے اندر آرام ہوتا ہے۔ تو اسے فرمایا کہ عمل سے خالی مت بناؤ اپنے گھروں کو، اپنے عمل کا کچھ حصہ نمازوں۔ حدیث میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اپنے نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں رکھو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ کہ موجودہ زمانے میں علماء یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں رہا، اسی لیے اگر نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اگر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سے بچوں کا ذہن بنتا ہے۔ جب بچے دیکھیں گے کہ صاحب ٹائم ہوتی، اذان ہوتی، امی نماز پڑھنے کے سے مصلی پہ کھڑے ہو جا رہے ہیں، تو انہیں بھی ہلو اپنے حساب سے آڑا تیڑا ہوندا چیتا جیسا چاہے ماں کو دیکھتے رہتا، کرتے رہتا۔ امی کیسا کھڑے رہ رہے ہیں ہاتھ بن کے، انہیں بھی دیکھ کے کھڑے رہتا۔ امی کیسا جھک رہے ہیں انہیں بھی جھکنے کی کوشش کرتی۔ امی کیسا سجدے میں جا رہے ہیں ویسا سجدے میں جاتی۔ تو اس طریقے سے بچوں کو یعنی گھر کا ماحول ماں صحیح بنا کے رکھتی ہے تو پھر یہ بچے صحیح سیکھتے ہیں۔ کیسا اچھا ماحول تھا ہمارے بڑوں کا۔ آپ سنتے ہیں اپنے حیدرآباد کے بہت مشہور بزرگ کا خاندان حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا بہترین ماحول بنایا تھا۔ ہمارے حضرت استاد محترم مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب 7 سال کی عمر کے بعد مدرسے میں شریک کرنے کا وقت آیا تو گھر میں ہماری والدہ نے ہم کو نادرہ قرآن پڑھا دیا تھا۔ عام طور پر جب مسجدوں میں امام صاحبان یہ کہتے ہیں کہ بھئی چھوٹے بچوں کو مسجد سے باہر کرو، چھوٹے بچوں کو نکالو، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے مول صاحب تم لوگ جو ہیں ہم کو بچوں کو مسجدوں کو نہیں لگ کے اور نہ کو لاؤ بولتے۔ بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے تو تربیت کہاں ہونا؟ اس کا حل سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ بچہ جب تک ناسمجھی کی عمر کا ہے اس وقت تک اس کو مسجد لانا نہیں ہے، لیکن بچہ جب سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکا ہے تب اس کو مسجد میں لانا ہے۔ اب جب بچہ سمجھداری کی عمر سے پہلے کا وقت جو ہے وہ گھر میں گزارے گا، ماں کے ساتھ گزارے گا۔ بچہ جب سیکھ جائے گا نماز پڑھنے کا طریقہ، سنجیدگی، اخلاق، اللہ کے گھر کا ادب، احترام، سنجیدگی کیسا رہنا چاہیے اللہ کے گھر میں، یہ تو ماں سے سیکھیں گا وہ۔ تو پھر اس کے بعد پھر جب ماں سکھا دے اب مسجد میں لاؤ تو پھر ماں کے ساتھ جیسا گھر میں سیکھا ویسے آ کے کریں گا وہ۔ اسی لیے گھر کا ماحول بہت صحیح رہنا ضروری ہے۔ یہ تربیت کا بہت اہم حصہ ہے۔ موجودہ زمانے میں خاص طور پر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی کردار سازی کے لیے گھر کے ماحول کو بڑا دخل ہے، اور گھر کا ماحول بنانے میں بہت حد تک ماں کو دخل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ امرأۃ راعیۃ کیا ہے وہ عن اہل بیتہا، اپنے گھر کے افراد کی وہ ذمہ دار ہے۔ دیکھ ریکھ کرنا، گھر کا ماحول صحیح بنانا بہت ضروری ہے۔ گھر کا ماحول اگر خراب رہتا ہے تو پھر اسی صورت میں جو ہے بچہ صحیح کردار والا نہیں بنتا۔ ہم عام طور پر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین گھر کا ماحول بنایا تھا۔ آپ دیکھیے گھر کے صحیح ماحول کا نتیجہ ہے کہ اسی صحیح ماحول میں تربیت پانے والی لڑکی خاتون جنت بن رہی ہے، خاتون جنت بن رہی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہیں۔ تو گھر کا ماحول ہمارے نبی نے ایسا بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں اور جا کر تعلیم حاصل نہیں کی کسی ادارے میں، بلکہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو جو علم ملا اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود کیا فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے آپ نے اپنے غیر معمولی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دروازہ جو ہے وہ کسی بھی گھر میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔
دروازہ جو ہے کسی بھی گھر میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے. شریف آدمی ہوتا ہے تو دروازے سے آتا، ادھر ادھر سے دیوارہ کود کے چھتاں پھوڑ لے کے چوراں آتے ہیں، چھتاں پھوڑ لے کے چوراں گھر میں داخل ہوتے ہیں. لیکن جو آدمی گھر کا مالک ہوتا ہے وہ تو شریفانہ طریقے سے گھر میں داخل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے علم نبوت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا ذریعہ ہے. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا کے رکھنا ضروری ہے. دوسری بات دیکھیے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عمر تھی ان حضرات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل 7 سال کے رہے ہوں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل 6 سال، دونوں 11 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ 11 مہینے کے چھوٹے ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی پوری نماز سیکھ لی تھی. کیسے سیکھا بھائی؟ اللہ کے نبی نے گھر کا ماحول بہترین بنایا ہے تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے سیکھ گئے. مشہور ایک واقعہ اور ایک آپ کو سناؤں میں. ایک بچہ چھوٹا تھا، ایک بزرگ کے گھر کا واقعہ، ایک بچہ چھوٹا تھا. تو اب حج کو جانے کا وقت آ گیا، وہ چھوٹے بچوں کو لے جا نہیں سکتے تھے، تو اسی لیے گھر میں دوسرے قریبی رشتہ داروں کو رکھے گئے. اب بچہ دیکھا کہ صاحب اتنے دن ہوا امی ابا حج کو گئے ابھی تک نہیں آئے. تو اب دیکھیں چھوٹا بچہ اپنی ناسمجھی کے زمانے کی ناسمجھی کے اس میں جو ہے زمانے میں پوچھ رہا ہے گھر کے بڑوں سے کہ ابھی کب تک آتے ہیں امی ابا وہ لوگ. تو ابو لوگ بولے کہ نہیں بیٹے حج ہونے کے بعد آتے. حج تو خالی 5 دن میں ہوتا نا، پھر 30-35 دن کہیں کو لگا رہے امی ابا. بچہ پوچھ رہا ہے اپنی معصومیت میں کہ حج صرف 5 دن کا ہوتا ہے، تو ہماری امی ابا جو ہے 35 دن 40 دن کیوں لگا رہے اتنا. اب اندازہ لگائیے کہ گھر کا ماحول صحیح رہتا ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی دین کی ضروری بنیادی درجے کی معلومات ہو جاتی ہیں، جبکہ بڑے بڑوں کو نہیں معلوم کہ حج کے کتنے دن آئیں، پریشان ہو جاتے پوچھے تو. تو گھر کا ماحول اور گھر کے ماحول کو صحیح بنانے والی صحیح رکھنے والی کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے. ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے گھر کے ماحول کو صحیح بنا کے رکھنے کے اندر. اس لیے اب دیکھیے 8ویں چیز موجودہ زمانے میں خاص طور پر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو صحیح صحبت فراہم کرنا، اچھی دوستیاں فراہم کرنا. ہمارے اور میرے بچے کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. بچی ہے تو اس کی سہیلیاں کیسی ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے آج کے زمانے میں. بچہ ہے تو اس کے دوستاں کیسے ہیں، اس کے کلاس میٹ کیسے ہیں، اسکول کے بچے اس کے ساتھ جن کے ساتھ بچہ جو ہے پڑھتا ہے کھیلتا کودتا ہے وہ لوگ کیسے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے. میرے ذہن میں عام طور پر ایک بات آتی ہے سمجھانے کے لیے. سیرت طیبہ اگر آپ پڑھیں گے تو سیرت میں ایک نام ملے گا حضرت سلیم رضی اللہ عنہ. یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں. حضرت سلیم رضی اللہ عنہ، رمیثہ ان کا نام آتا ہے مگر کنیت سلیم کے نام سے مشہور ہیں. وہ ان کے سابقہ شوہر مالک بن نضر، تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب اسلام آیا ان کے سامنے حضرت سلیم نے اسلام قبول کیا اور ان کے شوہر مالک نے اسلام قبول نہیں کیا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی. اس لیے کہ یہاں مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شادی کو باقی رکھنے کے لیے شادی کے وقت بھی دونوں مسلمان رہنا ضروری ہے. جب تک جو ہے شادی برقرار ہے اس وقت تک دونوں کا ایک ہی مذہب اور دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. شادی کے خود تو دونوں مسلمان تھے مگر شادی ہونے کے کچھ دنوں کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک کنورٹ ہو گئے تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا، وہاں طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. تو حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے، خود بخود علیحدگی دوری ہو گئی. بعد میں پھر انہوں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. سیرت میں ایک لمبی تفصیل ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے تھے. حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بچے کو اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے سسرال کے لوگ جو کافر ہیں
میرا شوہر جو کافر ہے کہیں میرے بچے کو لے جا کر کافر نہ بنا لے۔ اپنے بچے کے دین کی حفاظت کی فکر فرمائی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے۔ اسی لیے اپنے بچے کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچایا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، حدیث میں ہے۔ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا ریزن یہ تھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنے بچے کے دین کے سلسلے میں یہ فکر کی کہ اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے سسرال کے لوگ جو مشرک ہیں وہ لے کے چلے جائیں گے، یا پھر میرا شوہر جو مشرک ہے وہ لے کے چلے جائیں گا اور دین اسلام سے میرے بچے کو محروم کر دیں گا۔ میرے بچے کے اندر دین اسلام مضبوطی کے ساتھ باقی رہے، میرا بچہ دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے، اس مقصد سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی صحبت میں پہنچایا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ماحول میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، دوستیاں جو ہے وہ بہت خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے خراب دوستیوں سے، خراب ماحول سے اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے دین پر ان کو مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کے لیے اور اچھے صفات اور اچھے کردار سازی ان کی کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت تک پہنچائیے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو پہنچانے کی کوشش کرنا موجودہ زمانے میں ماں کی تربیت کا اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کو اچھی تربیت میں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور حدیث قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو اور سچے یعنی نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ قرآن شریف کا یہ حکم بھی ہے تو یہ حکم بھی پورا ہوگا اور جو ہے اپنے بچے کے دین و ایمان کی حفاظت بھی ہوں گی۔ اور یہ اس طریقے سے تقریباً 6-7 اصول میں نے بتائے ہیں، بلکہ 7 یا 8 اصول میں نے بتائے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے۔ ان اصولوں کے مطابق ہم کو اپنے اولاد کی تربیت کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک اور بات ذہن میں رکھنا چاہیے تربیت کی اہمیت سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے متعلق 2 ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ ان 2 ذمہ داریوں میں سے اکثر ماں باپ اور خاص طور پر ماں جو ہے وہ ایک ذمہ داری کو تو تقریباً ساری مائیں ادا کر رہی ہیں، ایک ذمہ داری کو تو ساری مائیں ادا کر رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے اکثر مائیں غفلت برت رہی ہیں۔ یا مولانا کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو یہ فکر دلانا ہے کہ جیسے پہلی ذمہ داری یعنی بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اس کے کپڑوں کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی ضروریات کو جیسے آپ پوری کر رہے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کی فکر دلانا مقصود ہے۔ یہ فکر مقصود ہے سر، کیونکہ بھائی کھانا تو ہمارے اس جسم کی ضرورت ہے جو جسم قبر میں جا کر کیڑوں کے حوالے ہونے والا ہے، لیکن تربیت، بچے کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی کے ذریعے سے تربیت وہ ضرورت ہے کہ جس کی اس دنیا میں بھی ضرورت ہے، مرنے کے بعد بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ آپ بچے کی جسم کو پالتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہونے والا ہے، لیکن محنت کے ذریعے سے ایک ماں بچے کے اندر کردار پیدا کرتی ہے، اس کی کردار سازی کرتی ہے، اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتی ہے، اچھے صفات سے اس کو آراستہ کرتی ہے، تو اس کا فائدہ اس دنیا کے اندر بچے کو بھی ہوگا، ماں کو بھی ہوگا، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے لیکن غلط حرکت میں پکڑے گا، سب بستی والے بچے کو تھو تھو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا بولتے ہیں، کس کا بچہ ہے یہ، کس کا بچہ ہے، سیدھا ماں باپ دونوں پہ انگلی اٹھتی ہے، اور ماں پہ خاص طور پر۔ بچی کرتی ہے تو باپ، بچہ غلط کرتا ہے تو باپ کی طرف جاتے ہیں لوگ عام طور پر، بچی غلط حرکت کرتی ہے تو ماں کی طرف ذہن جاتا ہے لوگوں کا۔ اس کے برخلاف کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے، بہترین قرات ہے اس کی، وہ شاندار تقریر کر رہا ہے، اچھی نماز پڑھا رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، وہ کیا بہترین پڑھ رہا ہے بچہ، کس کا بچہ ہے بھی، سارے زبان پہ آتا ہے۔ تو اچھا کام کر رہا بچہ تو بھی سیدھا ماں باپ کرنے جاتے ہیں، برا کام کر رہا تو بھی سیدھا
ماں باپ کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی تربیت کر کے بچے کو اچھی اولاد بنانا ہے۔ اس کو مزید سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم نے اپنے بچوں کے کھانے کے لیے سونے کا نوالے کا انتظام ہم نے کیا، اور کپڑوں کے واسطے ریشم، اس سے بھی زیادہ لاکھوں روپے میٹر کا کپڑا پہنا کر ہم نے اس کے جسم کو ڈھانکنے کی ضرورت ہم نے پوری کی، اور رہائش کے لیے بہترین اعلیٰ ترین عالیشان محلات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا انتظام کیا، مگر تعلیم و تربیت سے کوڑا رکھا تو یہ سونے کا نوالا کسی کام کا نہیں ہے، اور ریشم کے اور قیمتی لباس کسی کام کے نہیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور کوٹھیاں کسی کام کے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف ہم نے اپنے بچے کو روٹی چٹنی، مرچی چٹنی، دال روٹی کا ہم نے انتظام کیا ان کی بھوک مٹانے کے لیے، کھانے کی ضرورت کے لیے، اور ٹاٹ کا کپڑا پہنا کر ہم نے ان کے جسم کو ڈھانکا، جھوپڑ پٹی میں رکھ کر ان کی رہائش کی ضرورت کی، لیکن تعلیم و تربیت سے ہم نے آراستہ کیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے، یہ دال کھانا، مرچی چٹنی روٹی، اس کی جو ہے سونے کے نوالے سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ ٹاٹ کا کپڑا اس کے ریشم سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی جھوپڑ پٹی اس کے بڑے بڑے عالی شان محلات اور بلڈنگوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ سب فنا ہو جانے والے ہیں، کردار باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سور من حیات التابعین ایک کتاب ہے، شیخ عبد الرحمن رافظ باشا، جو جامعہ ام القرآن یونیورسٹی جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اس کے سابقہ وائس چانسلر گزر چکے ہیں، ان کی کتاب ہے یہ۔ تو اس کے اندر ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور تاریخی کتابوں میں بھی محفوظ ہے۔ وہ یہ کہ فروخ نام کے تابعی گزرے ہیں، ان کے فرزند حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ۔ ربیعہ ان کا نام تھا، مگر علم کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بہترین سمجھ نصیب فرمائی کہ لوگ جو بھی ان سے مشورہ کرتے بہترین رائے دیتے، اور لوگوں کو ان کی اس اچھی رائے پر اتفاق ہو جاتا، اس لیے ان کو ربیعہ کے ساتھ رائے کا لفظ لگا دیا، ربیعۃ الرائے بن گئے۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں گئے، تو خطیب صاحب نے اپیل کی کہ بھئی اس وقت جو مسلم مجاہدین ہیں وہ ترکستان کے اندر جہاد میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہے مرد مجاہد جو جہاد میں شرکت کرے۔ وہ سننے کے بعد حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ترکستان کے علاقے میں جہاد میں جانے کا ارادہ ہوا، اور اس وقت ان کی اہلیہ جو ہے امید سے تھیں، حاملہ تھیں، ان کے پاس تقریباً 30,000 دینار سونے کے اشرفیاں، دینار جو ہے وہ سونے کے سکوں کو بولتے ہیں، اور درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، تو 30,000 جو ہے دینار تھے ان کے پاس، سونے کے اشرفیاں تھیں۔ بیوی کے پاس رکھا کے گئے امانت میں کہ اگر میں نہیں آیا واپس تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہے، اللہ کے پاس قیامت کے دن ملیں گے، لیکن ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنا، اور اگر واپس آیا تو یہ 30,000 کا میں تم سے حساب لینے والا ہوں۔ چنانچہ تقریباً 27 سال ہو گئے ان کو جہاد میں شرکت کرتے کرتے، لمبا عرصہ گزر گیا۔ 27 سال کے بعد جب گھر واپس آئے، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت ربیعۃ الرائے نے روک دیا، کہا کہ آپ کون ہیں، کیوں میرے گھر میں گھس رہے ہیں؟ انہوں پریشان، بولے تو کون ہوتا؟ یہ تو گھر کا میں مالک ہوں، تو کیسے گھس کے آ گیا؟ اس گھر کا میں مالک ہوں، مجھے اپنے گھر میں اندر داخل ہونے سے روک رہا ہے تو؟ آپس میں دونوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، بات چیت ہوئی، بات بڑی، اندر ماں آوازوں کو سن کر آئی، اس نے کہا کہ بیٹے آنے دو، یہ تمہارے باپ ہیں، بیٹے ان کو آنے دو، یہ تمہارے باپ ہیں، آج سے 27 سال پہلے ترکستان کے علاقے میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، تم انہی کی اولاد ہو۔ چنانچہ صبح ہوئی، قصہ ختم ہو گیا۔ جب میاں بیوی کی تنہائی میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے جیسے 27 سال پہلے پوچھا تھا، کہا تھا کہ میں اس مال کے بارے میں پوچھنے ہوا، تو پوچھا کہ میں نے تم کو جانے سے پہلے 30,000 دینار تمہارے پاس رکھایا تھا، کیا ہوئے وہ؟ نے کہا کہ آپ کا مال محفوظ ہے، میں حساب آپ کو دوں گی، آپ پہلے آرام سے سو جائیے۔ چنانچہ سو گئے، صبح ہوئی، فجر کی نماز کو گئے، بیٹے کو آواز لگاتے ہوئے گئے، خبر تمہارے سے پہلے تو بیٹا مسجد میں پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ مسجد میں گئے، نماز ادا کرے، اور جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے اندر جو ہے علم کے حلقے لگے۔ پہلے زمانے میں ایسے سسٹم تھا تعلیم حاصل کرنے کا، اب جیسے مدرسوں کا سسٹم ہے، ہر ایک کے الگ الگ گھنٹے ہیں، پہلے گھنٹوں کا سسٹم نہیں تھا۔ ایک فن کا ماہر ہوتا تھا، اس کے پاس چلے جاتے تھے، 24 گھنٹے وہیں پڑے ہوئے رہتے تھے، اور اس سے پورا مکمل علم حاصل کرنے کے بعد آ گئے، اس کے بعد پھر تفسیر کا علم حاصل کرنے وہاں جا رہے ہیں۔ اب وہ موقع نہیں رہا، اس لیے ایک ہی دن میں سب چیزیں پڑھا دے رہے ہیں۔
تو پہلے زمانے کا سسٹم ایسی تھا، مسجدوں کے اندر علم کے درس کے حلقے لگتے تھے، تو دیکھا کہ سب سے بڑا علم کا جو حلقہ ہے وہ حضرت ربیعۃ الرائے کا ہے۔ لوگ جو ہے غیر معمولی بھیڑ ہے ان کا، غیر معمولی ادب و احترام کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ دور تھے، دور سے پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہیں، درس دینے والے لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں ان کی۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ربیعۃ الرائے۔ تو ان کو چونکہ ابھی بچے کے نام سے واقفیت نہیں تھی، پتہ نہیں کون ہے ربیعۃ الرائے، اتنا اچھا بہترین بچہ ہے یہ، کاش میرا بھی کوئی ایسا بچہ ہوتا، بس یہ تمنا ہوئی ان کی۔ چنانچہ درس سے فارغ ہو کے بعد جب گھر واپس آئے تو بیوی سے انہوں نے پوچھا، بلکہ بیوی نے پوچھا کہ آپ نے مسجد میں نماز ادا کی ہے؟ بولے ہاں میں نے نماز ادا کی ہے۔ کیا دیکھا آپ نے مسجد میں؟ اور یہ کہا کہ مختلف درس کے حلقے لگے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو درس کا حلقہ تھا جس کی لوگ بہت زیادہ عزت کر رہے تھے، ربیعہ نام کا ایک نوجوان بہترین عالم دین ہے، دل میں میرے تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ یہی ہے آپ کی امانت، جن 30,000 دینار کا آپ نے مجھ سے سوال کیا، یہ ہے آپ کی امانت۔ آپ کے جانے کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا تو میں نے آپ کے یہ سارے رقم کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر میں نے خرچ کر دیا، یہ آپ کے خلوص اور میری تربیت کا نتیجہ ہے، اتنا بہترین بچہ تیار ہوا۔ تو یہ ہے بہنوں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا، ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا۔ اس وقت خاص طور پر ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش تو کر رہی ہیں لیکن تربیت نہیں کر رہی ہیں، اس لیے پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن 3 چیزیں اس کی جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اس میں سے ایک فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ ایک وہ نیک بچہ کہ تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارے حق میں دعائے خیر کرتا رہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ لیکن بچے تو ہیں، کون بچے ہیں جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کون بچے ہوں گے جو اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ وہی بچے جن بچوں نے ماں سے تربیت پائی ہے۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا بچہ اب چھوٹا تھا تو مجھے کوئی بچے کے کھانے پینے سے متعلق ایک چیز مجھے لینے کے لیے میڈیکل کی جانے کی ضرورت پڑی، تو میڈیکل میں ایک ڈبہ میں نے دیکھا کہ جس پر جو ہے دودھ کا پاؤڈر تھا جس کے اندر، اور اس کے اوپر کچھ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں وہ تحریر پڑھنا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا، مجھے انگلش آتی، اسے دیکھ کے پڑھ تو سکا، میں سمجھ نہیں سکا، لیکن جو ہے میرے قریب ایک انگریزی جاننے والا نوجوان تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بابا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے اس تحریر کا مجھے سامنے اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ بتایا کہ مول صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پاؤڈر ہے اس پاؤڈر سے دودھ بنایا جاتا ہے، یہ دودھ جو ہے بچے کے لیے صرف سہارے کا کام دیتا ہے، طاقت کا کام نہیں دیتا، اصل بچے کے لیے طاقت ماں کا دودھ ہے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ جس بچے کو ماں کی گود میں وافر اور اچھی مقدار میں ماں کا دودھ ملتا ہے تو بچے کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑا ہونے کے بعد بلکہ بچپن میں ہی خراب موسم کی تبدیلی سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن جس بچے کو ماں کا دودھ گود میں نہیں ملتا ہے تو پھر بچے کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہوں گے کہ بعض بچے وہ ہوتے ہیں ادھر بارش ہوتی رہتی ہے، ادھر جو ہے ٹب میں بکیٹ میں دھبا دھب ہاتھا مارتے رہتے ہیں، کچھ بھی سردی نہیں۔ اور کچھ بچے وہ ہوتے ہیں کہ ذرا ہوا ٹھنڈی چلی، ذرا 4 چھینٹے پڑتے ہی چھینکا مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ماں کا دودھ نہیں ملتا۔ جیسے جسم کی تربیت میں پرورش میں اللہ کا یہ نظام ہے، روح کی تربیت اور پرورش میں بھی اللہ کا یہی نظام ہے کہ جس بچے کو ماں کی گود میں تعلیم ملتی ہے، تربیت ملتی ہے، اچھی صفات ملتی ہیں، اچھے اخلاق ملتے ہیں، دین ملتا ہے، تو پھر یہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد اسلام کے خلاف کفر، شرک، بے دینی، بد اخلاقی، بد کرداری کی تیز و تند آندھی طوفانی ہوائیں چلیں مگر دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے۔ لیکن جس بچے کو ماں کی گود میں تربیت نہیں ملتی تو پھر تیز و تند آندھی چلنے کی ضرورت نہیں، ہلکی سی بے دینی کی ہواؤں کی جھونکے بھی اس کو دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں اور جو ہے فونوں میں دیکھ رہے ہیں کہ سب فلاں بچہ غیر مسلموں کے ساتھ چلے گیا، فلاں بچی غیر مسلموں کے ساتھ چلے گی، یہ وہی بچے وہی بچیاں ہیں کہ جن کو بچپن میں ماں کی گود میں تربیت نہیں ملی،
اسی لیے ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ بھئی اپنے مقام کو سمجھیے، اپنی شخصیت کو سمجھیے۔ اللہ نے آپ کو ماں کا جیسا انتہائی اونچا مقام عطا فرمایا۔ دیکھیں کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ممتا کو حوالہ بنایا ہے اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، 70 باپ سے نہیں، 70 بھائیوں سے نہیں، 70 بہنوں سے نہیں، 70 خالاؤں سے نہیں، 70 ناناؤں سے نہیں، 70 نانیوں سے نہیں، بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کی جھلک دیکھنا ہو تو ماں کی محبت ہے۔ تو اس لیے اس مقام کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہوئے، بہترین اپنی ذمہ داروں کو ادا کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو اپنی شخصیت کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔